سنی سب حیران ہے کہ ہم اتنے ذلیل، اتنے بدماش، ایسے صہیونی کتے، ہمارے حکمران اتنے خبیث، جائیں تو کہاں جائیں؟ سنیت صہیونیت ہے، سنیت اس وقت صہیونیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس نیو یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم دین ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی شو کرواتے ہیں، انڈیا سے جن کا تعلق ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں جب اختلافات عروج پر ہیں تو انہوں نے بھی اپنی انٹری دکھائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حالیہ جو سنیت ہے یہ سنیت نہیں صہیونیت ہے۔ مزید انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، سکرین پر آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پہلے ان کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ سب صہیونی ریاستیں ہیں، ایران بیچ میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ نسبت سیدنا علی کی بھی رکھتا ہے، سیدنا حسین کی، اور وقت کے جو باقی تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اسلامی طاقت ہے جس کے قانون اسلامی ہے، جس کی جمہوریہ اسلامی ہے، جس کے بڑے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں اور وہ شرعی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، وہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جس دن خدا نخواستہ یہ رکاوٹ ہٹے گی، جس کی آخری درجے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے، پاگل پن میں بالکل دیوانہ ہو کر ٹرمپ چاہتا ہے کہ اتنی بمباری کریں کہ جو غزہ میں منظر سامنے آیا تھا وہ ایران میں، تہران میں، مشہد میں، قم میں، ہر جگہ سامنے آیا کہ ملبہ ہی ملبہ ہو، وہ ان کارروائیوں کے لیے بالکل پاگل ہوا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں 1948 سے جب اسرائیل قائم ہوا، پہلی مرتبہ کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے جس نے اسرائیل کو ایسا مزہ چکھایا ہے اور ایسا اس کے بڑے بڑے شہروں اور عمارتوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ساری دنیا حیران ہے اور سنی سب حیران ہے کہ ہم اتنے ذلیل، اتنے بدماش، ایسے صہیونی کتے، ہمارے حکمران اتنے خبیث، تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ادھر جائیں تو شیعت، ادھر رہیں تو صہیونیت، جائیں تو کہاں جائیں؟ سنیت صہیونیت ہے، سنیت اس وقت صہیونیت ہے، اور شیعت اس وقت صدیقیت بھی ہے اور علویت بھی ہے اور فاروقیت بھی ہے اور عثمانیت بھی ہے۔ یعنی جو کام صحابہ نے کیا، مومن و وفادار صحابہ نے، وہ ایرانی کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابوبکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مجرم اور بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو امت کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو نکال کر کہیں کتاب میں لکھی ہوں تو بتانا، ان کو بتا کر امت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سنی کہلاتے ہیں ان میں ایسے ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ اگر ان کے اقوال بیان کیے جائیں تو آپ کانوں پر ہاتھ رکھ دیں اور سر پھوڑ لیں۔ ایسے ایسے اقوال ہیں کہ جس میں فرعون کو بھی سب سے بڑا مومن قرار دیا گیا ہے، اور ہر چیز کو یہاں تک کہ سور اور کتے جو ہیں اس میں بھی کہ اللہ موجود ہے۔ ایسے ایسے اقوال بڑے بڑے پیران طریقت کے ہیں، وہ سب سنی علماء اور پیران طریقت رہے ہیں۔ ان کے اگر اقوال کھود کے کتابوں سے نکال کے بیان کیا جائے تو پھر سنی سارے کافر اور سب سے بڑے مجرم اور گستاخ اور بے ادب شمار ہوں گے۔ اس قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صہیونیت کے خلاف ہے، صلیبیت کے خلاف ہے، کفر و شرک کے خلاف ہے۔ اس قیادت کو اختیار کرتے ہوئے اور پوری طاقت لگاتے ہوئے یہ طے کر لو کہ اس مرتبہ اسرائیل کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہی ہے سنت نبوی، سنت محمدی، یہی ہے سنت ابراہیمی، اسی کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ ایک دن بھی اگر کوئی سرحد کی حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے، دشمنوں سے چوکنا ہے اور اس کی تیاری میں لگا ہے، تو پھر مہینے بھر کے روزوں اور مہینے بھر کے نمازوں اور نوافل سے بہتر ہے۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے انڈین مولوی ہے سلمان ندوی ان کا نام ہے، ان کا ویڈیو کلپ آپ نے سماعت کیا جس کے اندر وہ اپنا سارا بغض، اندر کا سارا گند نکال رہے تھے اہل سنت والجماعت پر۔ ناظرین، ان کا ویڈیو کلپ آپ نے سماعت کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ جب ایران اسرائیل جنگ لگی ہے اس وقت پوری دنیا، پاکستان کے اندر تمام تر لوگ اپنے اختلافات بھلا کر ان کے ساتھ کھڑے تھے، ایران کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن یہ کچھ ابھی چل رہا تھا، دوسری طرف ایران کے جو حمایتی زیادہ بن رہے تھے پاکستان کے اندر، شیعہ مکتب فکر کے کچھ ذاکرین، ان کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخیاں شروع ہو گئیں۔ وطن عزیز ملک پاکستان مخالف نعرے بازی، اور سکردو کے اندر غالباً یا کسی اور شہر کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے 2 فوجی جوانوں کو نظر آتش بھی کیا، فوجی املاک کو، سرکاری املاک کو نشانہ ٹارگٹ کیا، لوگوں کی بائکس، رکشے وغیرہ جلائے۔ اس طرح کی صورتحال شروع ہو گئی جس سے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر افراتفری پیدا ہو گئی۔ اسی سلسلے میں عید سے غالباً چند دن قبل چیف آف آرمی اسٹاف جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے شیعہ مکتب فکر کے مختلف ذاکرین کو بلا کر ان سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ اگر پاکستان سے زیادہ ایران عزیز ہے تو پھر ایران کیوں نہیں جاتے؟ واپس آ کر اس پر بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ناظرین، جس وقت سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، ناظرین جب ہمارے لیے وطن عزیز، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان کے امن کو خراب کریں گے تو ہم خاک ان کی حمایت کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایرانی بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو ہیں افسران، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آ رہا ہے کہ ایران نے گزشتہ دنوں
مزائل چھوڑے ہیں ان پر پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ باقی ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں قیمتی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔